میرے پہ اگلا سوال ہے. اگلا سوال ایک اسلامی بہن کا ہے. وہ کہتی ہیں میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی تو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے مجھے گھٹی دینے سے منع کرتے ہوئے سختی سے انفارم کیا کہ میڈیکلی یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ نیو بورن بیبی کو گھٹی دینے سے معدے پر نیگیٹو اثرات پڑ سکتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات معدہ واش بھی کروانا پڑ سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف بچے کو گھٹی دینا سنت ہے. اب ایسی صورتحال میں ایک پڑھے لکھے مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ ایک پڑھے لکھے مسلمان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف ایک ڈاکٹر کے اوپینین کے اوپر رلائے نہ کرے، بلکہ باقی ڈاکٹر سے بھی ایکسپرٹ اوپینین لے اور اس کی روٹ کاز کو ڈھونڈے کہ کیوں گھٹی کی وہ مخالفت کر رہے ہیں. گھٹی تو صدیوں سے انسانی ہسٹری میں ایک معاملہ چلتا آ رہا ہے اور اس کے کوئی نیگیٹو اثرات ہمیں تو نظر نہیں آئے. عین ممکن ہے کہ ہاسپٹل میں جو جراثیم والا سلسلہ ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہوں کہ ہاسپٹل کے اندر آپ یہاں پہ گھٹی نہ دیں، وہ جراثیم اس میٹھی چیز میں ایڈ ہو جائیں گے اور بچے کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. گھٹی دینا تو سنت ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن، کہ میرے ہاں جب عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی تو وہ پہلا بچہ تھا جو ہجرت مدینہ کے بعد پیدا ہوا، تو مسلمانوں کو ایک بڑی خوشی ہوئی. تو عبداللہ ابن زبیر کو میں نے لا کے نبی علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک منہ میں کھجور چبا کے اس کو نیو بورن بیبی کو گھٹی دی. بلکہ مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ جب کبھی بھی اہل مدینہ میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو سیدھا بچہ اٹھا کے نبی علیہ السلام کے پاس اور آپ سے گھٹی دلوایا کرتے. ظاہر سعادت کی بات ہے، نبی علیہ السلام کے تو ظاہر ہے تھوک مبارک میں برکت بھی ہے. تو نبی علیہ السلام نے گھٹی دینے کو ایز اے سنت رائج کی ہے، اور یہ صرف آپ کی سنت نہیں، آپ سے پہلے بھی یہ چیز چل رہی تھی. ہمارے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں بھی چیزیں چل رہی ہیں، تو کوئی نیگیٹو چیز اس حوالے سے سامنے نہیں آئی ہے. خام خواہ چند لوگوں کے سننے پہ اس کے پیچھے نہیں لگ پڑنا چاہیے. میں آپ کو پرسنل ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرے آفس کے ایک کلیگ ہیں، ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، تو اس بچی کا ایک ایشو بن گیا معدے والا. بالکل نیو بورن بیبی تھی وہ. تو آپ کو پتہ ہے نیو بورن جو بیبی ہے اگر اسے پوٹی نہ آ رہی ہو تو پھر معدہ واش کروانا پڑتا ہے. تو ان کی اپنی سگی خالہ جو ہیں وہ گائناکالوجسٹ تھی، تو انہیں ان کو فون کیا تو اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اسے گھٹی دیں شہد کی. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر تو منع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ڈاکٹر نو چھڈو، تسی دیو گھٹی، میں بھی ڈاکٹر ہوں. شہد چٹایا جناب، سارا معاملہ صاف ہو گیا. تو وہ جو ڈاکٹر بغیر گھٹی کے معدہ صاف کرنے پہ تلا ہوا تھا، وہ شہد کی گھٹی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چالو کر دیا. اور شہد میں تو ویسے ہی شفا ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ ایک صحابی کا یعنی بھائی تھا، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، لوز ہو گیا. نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ علیہ السلام فرمایا اسے شہد دو. وہ پھر حاضر ہوا، یا رسول اللہ وہ تو اور پیٹ خراب ہو گیا. پھر آپ فرمایا اور شہد دو. پھر آیا، ان کا اور خراب ہوا، فرمایا اور شہد دو. اللہ کا قرآن سچا ہے، یعنی سورہ النحل میں ہے کہ شہد میں شفا ہے، اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. چوتھی دفعہ جب ہوا تو اس کا پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کے معاملات میں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے انسانی ہسٹری میں بھی چیزوں کو لرن کیا ہوا ہے، میڈیکلی بھی چیزوں کو لرن کیا ہے. میڈیکل فیلڈ میں جب دو اس طرح کے اوپینین آ جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کو ایز اے سنت فالو کریں.